हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप्स। सो वाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिफाली की मौत के बाद हर शख्स ये जानना चाहता था कि एग्जैक्टली इतनी यंग एज में इतनी फिटनेस के साथ सडन डेथ कैसे हुई है। तो फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आज बिना टाइम वेस्ट किए मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स बतानी है। पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, उनके ज़ाती डॉक्टर का क्या मौक़िफ़ आया है, उनके ख़ानदान के 14 अफराद से जो पूछगछ हुई है वो क्या सामने आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने क्या आया है, लास्ट चैट किससे हुई थी वो क्या सामने आया, तमाम चीज़ें आपको वन बाय वन बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, सबसे पहले जो डिटेल्स हैं वो वन बाय वन जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और सबसे पहली जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है जिसके बारे में लोग ये जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि 42 साल, बल्कि 42 साल तो बताया जा रहा है ना, अदरवाइज़ दिखने में तो आप यकीन करें कि इतने सालों से, इवन के बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन शिफाली की जो मेंटेनेंस थी, जो खूबसूरती थी, वो बिल्कुल आज ऐसी थी जैसे एक टीन एजर लड़की से भी कई ज़्यादा हसीन। और इतनी यंग, इतनी मतलब ज़बरदस्त किस्म की स्किन कि जितनी तारीफ़ की जाए कम लगता है। और एक ऐसी खातून, एक ऐसी एक्ट्रेस जो इतनी एक्टिव लगती हो, जो जिम भी जाती हो, जो अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हो, जिसके लिए डाइटिशियन भी काम करता हो, फिर उसका अपना शौहर जो है वो एक बॉडी बिल्डर भी हो, उसको ये भी पता हो कि खाना क्या है, और फिर वो अचानक से, यानी बग़ैर किसी बीमारी के एकदम से उसकी सडन डेथ होती है। तो लोग बहुत हैरान हैं। लोगों को वैसे भी ये जो हालिया साल हैं इसमें यंग अमवात जो हो रही हैं उसके ऊपर लोग बड़े हैरान थे। और लोग जो हैं वो रूट कॉज जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली हमें पता चले कि शिफाली जो है उसकी मौत की वजह क्या है। तो अब एग्जैक्टली शिफाली की मौत कैसे हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, इसके अलावा आज के वीडियो में जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई हैं कि कौन सा इंजेक्शन लिया था, तमाम तफसीलात जो हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी। जैसा कि आपको पहले भी पता है, कांटा लगा से मशहूर होने वाली जो अदाकारा हैं, अच्छा, इनके बारे में पिछले वाले वीडियो में मैंने एक नाम लिया था, इनका पूरा नाम मैंने बताया था शिफाली जरीवाला। और जितने भी इंडियंस हैं वो इनका नाम जो है वो शिफाली जरीवाला बता रहे थे, और मैंने भी वही नाम लिया। तो सबसे पहले तो आप सब और मैं भी अपनी करेक्शन कर लें कि इनका जो पूरा नाम है वो शिफाली जरीवाला नहीं है। बेसिकली इनका नाम था जरीवाला। जरी का जो काम करने वाले लोग होते हैं उससे मशहूर इनका ख़ानदान था। जैसे लोग अपने नाम के साथ अपनी कास्ट लगाते हैं, तो इनका नाम था शिफाली जरीवाला। लेकिन क्योंकि इंडियंस जो हैं वो जे को जे बुलाते हैं, तो वो इसलिए जरीवाला जरीवाला कर रहे थे। और मैंने भी आपको जरीवाला बता दिया क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनसे पूछा था कि इनका एग्जैक्टली नाम क्या है, और फिर ख़ास तौर पे मैंने जो इनका गूगल किया नाम वो भी जरीवाला ही आ रहा था, तो वो बेसिकली जरीवाला था। अब ये जो शिफाली जरीवाला हैं, ये जो गुज़श्ता हफ्ते, यानी आपको यकीन आ रहा है कि एक हफ़्ता हो गया मौत को, और मुझे ऐसा लग रहा है ये ख़बर अभी कल किया, और यकीन करें हर इंसान ने इसका दुख लिया है। अब इसके अंदर जो है 27 जून को एग्जैक्टली जो शिफाली है इनकी मौत हुई थी, और मुंबई के अंदर जो है उनकी रिहाइशगाह से अब उनको पहले उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और अस्पताल जब उनको मुंतकिल किया गया था तो उनको मुर्दा करार दे दिया गया था। और ये भी बातें सामने आ रही थी कि पहले वो ज़िंदा चल के हॉस्पिटल गई थी, वो वहाँ पे इंजेक्शंस ले रही थी, और फिर ड्यूरिंग इंजेक्शंस जो है उनकी अचानक से मौत जो है वो हो गई। फिर उसके बाद भारतीय मीडिया ने बताया कि जनाब ये जो अदाकारा हैं इनकी मौत की तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। पुलिस ने उनके घर के ऊपर मुतादिद किस्म की अद्वियात भी तहवील में ले ली थी, जितनी भी उनके घर में अद्वियात थी। सब लोग ये जानना चाहते थे वो किसी किस्म के एडिक्शन में, किसी बीमारी में, किसी चीज़ में तो मुब्तला नहीं है। आपको मैंने ये भी बताया था कि उनको फिट्स पड़ते थे, यानी कि दौरे भी पड़ते थे, और पिछले 15 साल से उनको पड़ते थे, लेकिन वो उनकी टीनेजर से उनका वो सिलसिला जो है वो जारी था। और ये भी कहा जाता है कि इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस थी तो इसका जो करियर है वो वैसा क्यों नहीं बन पाया जैसा कि आलिया का बना या जैसे दीपिका का बना। तो उसके रीज़न दो थी। एक तो ये कि शिफाली जरीवाला के उस तरह के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, यानी कि वो बॉलीवुड की जिसे कहते हैं बी टाउन की या उनके ग्रुप की बंदी नहीं थी, ये बाहर से आउटसाइडर के तौर पे इसको लिया जाता था। और दूसरा ये था कि कहा जाता है कि शिफाली जरीवाला जो हैं इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब साइन किए थे तो इनकी बीमारी की वजह से जो इनको फिट्स पड़ते थे, बहुत से प्रोजेक्ट से इनको निकाल दिया गया था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इस बात से डरते थे कि जनाब हम कैसे हैंडल करेंगे। और इस वजह से वो डिप्रेशन में भी रहती थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी रूमर्स फैलाए थे कि शायद इस वजह से उनकी जो डिप्रेशन की वजह से या इन चीज़ों की वजह से कि वो काम नहीं उस तरह से कर सकती तो उनकी डेथ हो गई है। भारतीय मीडिया का ये भी कहना था कि पुलिस की जानिब से अदाकारा की मौत की तहकीकात जो हैं वो जारी रहने के बावजूद जो है पुलिस ने जहर खुरानी के जाविये से भी इसकी तफ्तीश करना शुरू कर दी थी कि कहीं कहीं किसी ने इनको कोई जहर तो नहीं दिया। और इनके शौहर के ऊपर भी शक किया जा रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ किया हो, घरेलू झगड़े के बाद उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया हो।
پھر اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ تحقیقات تھوڑی آگے بڑھی اور تقریباً 14 افراد کے بیانات جو ہیں وہ اس میں پولیس نے ریکارڈ کیے، جو ان کی فیملی ممبرس تھے، جو ان کے فرینڈز اینڈ فیملی تھے، جو لاسٹ جو لوگ ان کے گھر میں جس نے ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے ان کے گھر پہ وزٹ کیا تھا، ان تمام لوگوں کو ملا کے ٹوٹل بنے تھے 14۔ ان 14 کے 14 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد، جس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان کے شوہر تو سب سے پہلے شامل تھے، پھر خاندان کے افراد شامل تھے، دوست شامل تھے، سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد تفتیش جناب کہاں تک پہنچی کہ 5 رکنی میڈیکل ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی اور انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ تیار کی، اور سب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر تھیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا آتی ہے، جسے باقاعدہ جو ہے وہ جاری کر دیا جانے والا ہے، یعنی جب تک یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں تب تک شاید پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کی جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اب جناب پوسٹ مارٹم میں ایک بات سامنے آئی ہے، روٹ کاز جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اداکارہ ہیں جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت ڈیتھ سے ہارٹ فیلئر سے پہلے ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت تیزی سے گر گیا، بہت تیزی سے بلڈ پریشر میں کمی ہوئی، اور فوری طور پہ جو ہارٹ ہے وہ ہارٹ جو ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا، اور ہارٹ وہیں پر بند ہو گیا، جس کی وجہ سے فوری ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق شفالی جو ہے ان کی اچانک جو ان کا بلڈ پریشر گرا وہ اس وجہ سے گرا کہ وہ پچھلے کافی گھنٹوں سے بھوکی تھیں، مطلب انہوں نے کچھ کھایا پیا ہوا نہیں تھا، اور باقاعدگی سے خالی پیٹ اینٹی ایجنگ انجیکشنز وہ لیتی تھیں۔ اور شاید اب یہ تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ میرے خیال سے ڈاکٹرز جب اس طرح کے انجیکشنز لگاتے ہیں تو وہ اپنے مریض کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے خالی پیٹ آنا ہے، پھر تو ڈاکٹر کا قصور ہے۔ اور اگر ڈاکٹرز جو ہیں یہ انجیکشنز لگاتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کھا کے آنا، اور پھر مریض خالی پیٹ آ جاتا ہے، اور خالی معدے کے اندر جب انجیکشنز جاتے ہیں، دوائیاں جاتی ہیں یا جو بھی چیزیں جاتی ہیں جو آپ کے بلڈ میں شامل ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے سڈن ڈیتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب جناب خالی پیٹ یہ تھیں، اور اس کی وجہ سے اچانک سے جب ان کو یہ انجیکشنز اور دوائیاں دی گئیں تو وہ فوری طور پہ ان کا بلڈ پریشر گرا۔ مرنے سے پہلے دوپہر کے وقت شفالی نے اپنا اینٹی ایجنگ انجیکشن جو ہے وہ لیا تھا۔ اچھا، یہ اس چیز کا سوال کا جواب ہے جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں وہ تو مردہ حالت میں اسپتال آئی تھی، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ اسپتال میں ہی تھی اور وہاں پہ جناب وہ انجیکشنز ہی لے رہی تھیں، اور اس وقت ان کا پیٹ بالکل خالی تھا، اور وہ جناب میڈیسنز لے کر، ہیوی انجیکشنز لے کر اپنے گھر پہنچی تھیں، اور فوراً گھر پہنچتے ہی ان کا بلڈ پریشر اتنے برے طریقے سے گرا کہ ان کے ہارٹ کا فیلئر ہو گیا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شفالی کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا جواب دیا ہے، کیا وہ خود کو موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کی یا نہیں سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہیں کہ اینٹی ایجنگ لگایا ہوا ہے، کون سے انجیکشنز تھے ہمیں بتایا جائے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی بھی تفصیلات۔ تو جناب یہ جو شفالی ہیں ان کی جو ڈاکٹر تھے یہ بڑے طویل عرصے سے ان کا علاج کر رہے تھے، اور ان کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شفالی جو ہیں ان کو حالیہ چند سالوں کے دوران کئی سنگین قسم کے طبی مسائل کا سامنا نہیں رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار تھی، اس لیے وہ پلز کھاتی تھی، اور اسی لیے وہ جو ان کے گھر پہ میڈیسنز تھیں وہ پولیس نے اپنی تحویل میں بھیجی تھیں۔ اب اس کے برعکس جو ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 سال ان کو ہو گئے تھے اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سری دیوی کا انتقال بھی ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ اس وقت جو بونی کپور ہے انہوں نے کہا تھا کہ سری دیوی خود کو ایکسٹریملی فٹ رکھنے کے لیے کئی گھنٹے تک بھوکی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے جب وہ ایک دم سے نہانے کے لیے واش روم میں گئی تو ان کا بھی بی پی جو ہے وہ بہت زیادہ برے طریقے سے گرا، اور ان کو بھی سڈن جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آیا۔ اب جناب جو ان کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ شفالی کو پہلے کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی شفالی نے کبھی دل کے علاج سے متعلق کوئی دوائی کھائی تھی، اور صرف وہ فٹ دکھائی دینے کے لیے جو ہے اینٹی ایجنگ انجیکشنز لیتی تھیں، اور انجیکشنز جو لیتی تھیں وہ گلوٹاتھیون کے اور جو آج کل وائٹامن سی کے انجیکشنز آئے ہیں صرف وہی انہوں نے سمپلی لیے تھے، جو کہ میرے خیال سے آج کے دور میں ہر عورت اپنے گھر سے جاتی ہے۔ میں تو ایون کہ دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی استھیٹک کلینکس ہیں یہ تو جگہ جگہ کھل گئے ہیں، یہ موت کے اڈے جگہ جگہ کھلے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ نئی مشین آ گئی ہے، یہ نیا انجیکشن آیا، اور عورتیں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ خود کو خوبصورت کرنے کے لیے جناب وہاں پہ انجیکشنز لگوا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، پتہ نہیں کتنا ہیپاٹائٹس سی پھیل رہا ہے، کتنی ان کو سرنجز لگا کے ان کو کون سی بیماریوں میں، خاص طور پہ اس طرح کے انجیکشنز لگانے سے تو میں نے سنا ہے کہ لیور کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شفالی ہیں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بگ باس کا سیزن 13 جو ہے اس کو جوائن کیا تھا، اور اب لوگ اس سیزن 13 کو جو ہے وہ ایک منحوس
سیزن کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے اداکاروں کی جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ وشال نامی ایک اداکار ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کیا تھا یہ سیزن، اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی جو آخری چیٹ ہے شیفالی کی وہ بھی شیئر کی ہے۔ شیفالی اور وشال جو ہیں دونوں ہی، میں نے آپ کو بتایا کہ بگ باس کا جو شو تھا جناب سیزن 13 اس میں شامل تھے، اور دونوں اکثر و بیشتر پارٹیز کے اندر بھی اکٹھے نظر آتے تھے، اور انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر آ کر اپنا جو لاسٹ چیٹ ہے اس کا اسکرین شاٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جمعے کی رات کو ہماری ایک ملاقات طے تھی، لیکن بدقسمتی سے شیفالی کی موت کی وجہ سے جمعے کو 27 جون کو ہم لوگ ملاقات نہیں کر سکے۔ اور تصویر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کی یہ چیٹ جو ہے یہ بدھ والے دن کی تھی، اور 25 جون کو رات 7:43 پر ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، اور انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جمعے کو چلتے ہیں، کوئی بھی اچھی جگہ ملتی ہے تو پھر وہاں پہ چلتے ہیں، ادروائز کوئی ایسی جگہ ہے نہیں فی الحال، یعنی کہ جب میٹ اپ ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہم ملیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جواب میں وشال جو ہیں اس نے شیفالی سے جمعے کی شب 10 بجے ملنے پر رضامندی جو ہے وہ ظاہر کی تھی، اور جمعے والے دن ہی شیفالی کی موت ہو گئی۔ تو ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی، اور ان کے ڈاکٹر کے اکارڈنگلی، اور پوسٹ مارٹم کے اکارڈنگلی، اور ان کے دوستوں کے اکارڈنگلی، اور پولیس کے اکارڈنگلی جو خبریں تھیں وہ ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اب جیسے فردر اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔